یار محمد کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور ایک ہفتے بعد اسے پھانسی ہونی تھی۔ پھانسی سے کچھ لمحے پہلے یار محمد رو رہا تھا تو جج نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ جج نے اس سے کہا کہ موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تو یار محمد نے کہا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، رو میں اس بات پہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ایک بینک میں ڈاکہ ڈالا اور وہاں سے 5 کروڑ اور 60 لاکھ روپے لوٹے تھے۔ پیسے گھر آ کر میں نے ایک پرانے ماڈل کے ٹی وی کے اندر رکھ دیے تھے اور یہ بات میں نے گھر کے کسی فرد کو نہیں بتائی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا۔ اب مجھے ڈر ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری بیوی وہ ٹی وی فروخت کر دے گی اور اسی طرح میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ یار محمد کو سولی پر لٹکا دیا گیا تو جج اس کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے 10 لاکھ روپے میں وہ پرانا ٹی وی خرید لیا۔ گھر جا کر اس نے ایک بند کمرے میں ٹی وی توڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے اندر یار محمد ایک تندور پر روٹیاں لگاتا تھا۔ اس کا اپنا تندور تھا، صبح صبح جاتا اور پھر رات گئے تک ادھر روٹیاں لگاتا رہتا۔ یار محمد کی بیوی اس پر بہت خفا تھی کہ تم گھر مجھے اور بچوں کو وقت نہیں دیتے، صبح گھر سے نکلتے ہو اور رات کو آتے ہو، ایسے تو نہیں چلے گا، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ میں تمہارے اور اپنے بچوں کی خاطر یہ کوشش کر رہا ہوں، ابھی میرے جسم میں باقی طاقت ہے، میں اس وقت محنت مزدوری کر کے روزی کما سکتا ہوں، لیکن جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھ سے یہ کام اتنا لمبے عرصے تک نہیں ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کے مستقبل کی خاطر کچھ پیسہ اکٹھا کر لوں تاکہ ان کی پڑھائی اور مستقبل میں ہونے والے اخراجات پورے ہو سکیں۔ ایک رات یار محمد اپنے تندور بند کر کے واپس گھر آ رہا تھا تو اس نے سڑک پر ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک آدمی لیٹا ہے اور اس کی ٹانگیں ہل رہی ہیں۔ یار محمد نے سوچا کہ شاید آدمی کو کچھ ہو گیا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ مگر وہ جیسے ہی آدمی کے قریب گیا تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ آدمی کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، اس کے سینے میں کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ آدمی منہ سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ یار محمد اس آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اس کے سینے سے وہ خنجر نکالا اور پھر آدمی کو سہارا دیکھ کر اٹھانا چاہا کہ وہاں سے پولیس کی گاڑی گزری۔ پولیس والوں نے یار محمد کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں خون سے لت پت خنجر تھا اور آدمی اس کے سامنے پڑا تھا۔ یار محمد کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس آدمی کی جان اس کی گود میں ہی نکل گئی۔ پولیس گاڑی سے اتری اور فوراً یار محمد کو گرفتار کر لیا۔ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں تو اس شخص کی مدد کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور کسی بات پر یقین نہ کیا اور اسے پکڑتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور سیدھا جیل لے گئے۔ لاش ورثاء کے حوالے کی گئی اور یار محمد کو 302 کے کیس میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ یار محمد کی بیوی تک جب یہ خبر پہنچی کہ اس کے شوہر کے ہاتھوں ایک قتل ہوا ہے تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی، اپنا سر پیٹنے لگی۔ اسے خود سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر لاحق تھی کہ ان کا کیا بنے گا۔ اس کی بیوی اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے آئی تو یار محمد نے رونا شروع کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس بات کا یقین دلایا کہ تجھے تو پتہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے جھگڑا تک نہیں کیا۔ وہ آدمی زخمی حالت میں ویران سڑک پر پڑا تھا، میں نے اس شخص کی مدد کرنا چاہی مگر الٹا مجھے ہی قاتل سمجھ کر ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنی بے گناہی کا ثبوت کیسے دوں۔ وہ آدمی بھی اب اس دنیا سے چلا گیا جو میری بے گناہی کا واحد ثبوت تھا۔ بیوی نے اسے تسلی دی کہ تم فکر مت کرو، میں ایک وکیل صاحب کو جانتی ہوں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے اور تمہارا کیس لڑیں گے۔ یار محمد کی بیوی وکیل صاحب کے گھر گئی۔ وکیل صاحب نے اس کی پوری کہانی سنی اور اسے اس بات کا یقین دلایا کہ میں تمہارے شوہر کا کیس لڑوں گا، مفت میں، کسی معاوضے کے بغیر۔ کچھ عرصہ بعد یار محمد کی عدالت میں پیشی ہوئی تو جج صاحب نے وکیل کے دلائل سنے۔ وکیل صاحب نے جج کو قائل کرنے کی کوشش کی اور اسے ساری حقیقت بتائی، مگر بدقسمتی سے تمام ثبوت یار محمد کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ جج نے اپنا فیصلہ یار محمد کے خلاف محفوظ کر لیا۔ یار محمد کی پھانسی کی تاریخ طے کر دی گئی
اب یار محمد کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ نہیں بچ سکتا۔ اس کے گنے چنے زندگی کے باقی دن اب پورے ہو چکے ہیں۔ آدھی رات کو جج صاحب اپنے گرم گرم بستر میں گھر میں سو رہے تھے کہ گھر کے ملازم نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ جج اپنے ملازم پر بہت ناراض ہوا کہ رات کے اس پہر تم نے مجھے نیند سے بیدار کیوں کیا؟ ملازم نے کہا کہ جناب آپ مجھ پر خفا مت ہوں، گھر کے چوکیدار نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی عورت آپ کے گھر کے گیٹ کے باہر بیٹھی ہے۔ چوکیدار نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی مگر اس نے کہا کہ میں جج سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے عورت مر نہ جائے اس لیے آپ کو جگایا، آپ سے پوچھنے کے لیے کہ آپ اس عورت سے ملنا چاہیں گے یا پھر اسے سردی میں مرنے دیا جائے۔ جج نے غصے سے کہا کہ مرتی ہے تو مر جانے دو، میں نے تو اسے نہیں بلایا تھا کہ آدھی رات کو یوں مجھ سے ملے۔ ملازم نے چوکیدار سے کہا کہ جج صاحب اس وقت کسی سے نہیں مل سکتے، لہٰذا عورت سے کہو کہ وہ واپس چلی جائے۔ عورت نے کہا کہ میں صبح تک ادھر ہی بیٹھی رہوں گی۔ جج نے دل میں سوچا کہ کہیں عورت ضد میں آ کر گیٹ کے سامنے ہی نہ پوری رات گزار دے اور مر جائے۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا اور عورت سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ رات کے اس پہر تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہو؟ یار محمد کی بیوی نے کہا کہ جج صاحب میرا شوہر بے گناہ ہے، آپ نے اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ میرا اس دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور میں لاوارث ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے جج کو سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح میرا شوہر سڑک کے کنارے ایک زخمی کی مدد کرنے گیا اور کس طرح پولیس والوں نے اسے موقع پر پکڑ لیا۔ جج نے یار محمد کی بیوی سے کہا کہ میں اس بات کا وعدہ تو نہیں کرتا کہ تمہارا شوہر بچ جائے گا، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ عورت واپس چلی گئی اور جج ساری رات نہ سو سکا۔ اسے بار بار اس عورت کا افسردہ چہرہ پریشان کر رہا تھا۔ اگلے دن جج صاحب نے یار محمد سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ سچ سچ بتاؤ، تم نے زندگی میں ایسا کیا کیا جو تم اس کیس میں بری طرح پھنس چکے ہو؟ کیا زندگی میں تجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوئی؟ اگر تم مجھے حقیقت بتا دو تو ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ یار محمد نے رو کر کہا کہ جج صاحب ویسے تو میں نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، مگر ایک واقعہ مجھ سے ایک غلطی ضرور ہوئی۔ غلطی کے فوراً بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا تھا، مگر اس وقت میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور میں اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے تندور پر روٹیاں لگا رہا تھا، گاہکوں کی ایک لمبی قطار روٹیاں لینے کے لیے کھڑی تھی۔ میں گاہکوں کو روٹیاں دینے میں مصروف تھا کہ ایک بلی گندے ہوئے آٹے میں گھس گئی۔ اس نے نہ صرف میرا آٹا خراب کیا بلکہ کچھ روٹیوں کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ مجھے کام کی تھکاوٹ پہلے سے ہی تھی، اوپر سے بلی نے میرا نقصان کیا۔ میں نے غصے میں آ کر بلی کو پکڑا اور تندور میں ڈال دیا۔ بلی کی چیخیں سن کر میں خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے جلتے ہوئے تندور میں ہاتھ ڈال کر بلی کو نکالنا چاہا، مگر میرا ہاتھ تو جل گیا لیکن بلی باہر نہ آ سکی۔ وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس نے جج صاحب کو اپنا جلا ہوا ہاتھ بھی دکھایا۔ یہی میری زندگی کی واحد غلطی تھی جس نے مجھے خوف میں مبتلا کیے رکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے میں آج اس مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ جج نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمام گواہوں کی موجودگی میں تم بری طرح اس کیس میں پھنس چکے ہو۔ میرا نہیں خیال کہ تم بچ جاؤ گے یا تمہارے بچنے کی کوئی امید باقی ہے۔ یار محمد جج کے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ پھانسی سے ایک دن قبل وہ دھاڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ جج نے اسے روتے ہوئے دیکھا تو کہا کیا موت کے خوف کی وجہ سے اتنا رو رہے ہو؟ یار محمد نے کہا نہیں جج صاحب، مرنا تو ایک دن سب نے ہی ہے۔ رو میں اس لیے رہا ہوں کہ مفلسی سے تنگ آ کر میں نے ایک بینک میں ڈاکہ مارا تھا، 5,60,00,000 کی رقم لوٹ کر گھر آیا تھا۔ بیوی سے چھپ کر میں نے وہ رقم کباڑ خانے میں پڑے ایک پرانے ماڈل کے ٹی وی میں ڈال دیے تھے۔ اپنی بیوی کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ راز کی کچی عورت ہے، اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی۔ اب جب کہ مجھے تھوڑی ہی دیر میں پھانسی ہونے والی ہے تو مجھے اتنا وقت بھی نہیں دیا جا رہا کہ میں اپنی بیوی کو بتا سکوں کہ وہ پرانا ٹی وی ہمارے لیے کتنا اہم ہے، وہ اسے توڑ کر اس میں سے پیسے نکال لے۔ جج نے کہا تم فکر مت کرو، تمہارا یہ کام میں خود کروں گا، اب اتنی مدد تمہاری میں کر ہی سکتا ہوں۔ یار محمد نے جج کا شکریہ ادا کیا،
فجر کے وقت اسے سولی پر لٹکا دیا گیا اور صبح صبح ہی جج نے اپنے کچھ ملازموں کو لکھا پڑھا کے یار محمد کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے یار محمد کے گھر پر دستک دی تو اس کی بیوی دروازے پر آئی۔ ایک ملازم نے عورت سے کہا، جی ہم اولڈ کلچرل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے گھر میں موجود جو بھی پرانی چیز ہے ہم وہ چیز اچھی قیمت پر آپ سے خریدنے آئے ہیں۔ عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں 3 پرانی چیزیں ہیں، ایک لالٹین ہے، ایک ٹی وی اور ایک پیانو بھی ہے، مگر میں یہ چیزیں فروخت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ ملازموں نے جج کو کال کی اور کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ عورت سے کہا، 4 لاکھ ہم پیانو کے دیں گے، 5 لاکھ میں ہم ٹی وی خریدنے کے لیے تیار ہیں اور 2 لاکھ کی لالٹین بھی لے لیں گے، اگر سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ عورت نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا اور انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ ملازموں نے دوبارہ جج کو کال کی کہ عورت نہیں مان رہی۔ جج نے کہا، مان جائے گی، تم چیزوں کے ریٹ بڑھا دو۔ ملازموں نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ عورت نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا، پیانو کا 10 لاکھ دیں گے، ٹی وی 12 لاکھ میں اور 5 لاکھ لالٹین کا ملے گا، اگر سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے سودا منظور ہے، مگر پہلے پیسے پھر چیزیں آپ کے حوالے کروں گی۔ ملازموں نے عورت کو 27 لاکھ روپے ادا کیے اور اس سے پیانو، لالٹین اور ٹی وی لے کر آئے اور جج کے حوالے کیا۔ جج نے لالٹین اور پیانو ملازموں کو دی اور ٹی وی لے کر بند کمرے میں اسے توڑنا شروع کیا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ٹی وی کی سکرین کے پیچھے 2 مرے ہوئے چوہے پڑے ہیں۔ جج اپنا سر پکڑ کر ادھر ہی بیٹھ گیا اور دل میں سوچا کہ مرنے والے یار محمد نے مرتے وقت مجھے چونا لگایا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ساری عمر کے خرچے کا بندوبست کر لیا۔